أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما قلنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني والصاحب الحامي وقاطب دري المقارب السقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھیں بآواز بلند. ارشاد رسول ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص اٹھ کر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور اپنے لبوں سے درود گزرتا ہے وہ لب مل موسیقہ بن جاتا ہے. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول. بانیان مجلس کا انتظام اہتمام خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہے اس کو کامیابی اور کامیابی میں پاتا ہے. خصوص جنید بھائی ملک کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور جو بھی حاجات تمنا مرادیں پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں. دعا ہے کہ پروردگار ہماری قبلہ مجدوار سی نظر جواب قصدے پروردگار نے کچھ سے تقام ناجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ قومی پر قائم دائم فرمائے اور جو بھی حاجات تمنائیں ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے. توجہات ہیں آپ کی یا نہیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں یا خواتین کی شور کی نظر ہوئے ہیں؟ خواتین کا شور اس وقت بہت زیادہ ہے اور میں تماس کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے ذرا توجہ سے اور خاموشی سے مجلس میں تشریف رکھیں تاکہ اس کے لیے آداب ہوتے ہیں. اسکار شاہ صاحب سے معذرت تھا میں نے کل آنا تھا وہ مشکل تھی تو حاضر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ مجلس پردور ہو جائے. آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کوئی زیادہ دیر زحمت میں دینا انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی انتہائی ایک شعر آفاق آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد الہی ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے رسول یہ جو تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتے ہیں اور جو ہے یا نہیں آتا یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور جو اسلام قبول کر کے اب تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتے ہیں وہ مسلمان ہی کیا ہوئے جو رسول سے اس کی رسالت کا گواہ مانگتے ہیں. توجہ ہے کیا نہیں ہے؟ بھلا وہ مسلمان کاہے کے کس بات کے
کہ جو تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتا ہے. مسلمانیت تو اسی چیز کا نام ہے کہ تو ان کے درمیان کلمہ حق بیان کرے اور وہ سب تسلیم خم کرے، دلوں میں گمان پیدا نہ کرے، چوچرا نہ کرے کہ پیغمبر نے ایسا کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا. یہ تو قانون ہے اور اسی قانون کے مطابق چلنا ہے. لہذا یہ جو تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. توجہ چاہوں گا، میں کہوں گا پروردگار اپنا نام لیا ہے، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، اس کی صفت کو بیان کیا ہے. اگر اس کا بھی نام لیتا تو میرا پھڑی ختم ہو جاتا. چلیے جہاں اپنا نام لیا وہاں اس کا بھی نام لے لیتا جو دوسرا گواہ ہے. کہا کہ مولوی تو چھوٹا سوچتا، اگر ہم بھی اس کا نام لیتے تو مسئلہ ہم ہی ختم کر دیتے، لیکن ہم مسئلہ ختم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اس ہستی کو تلاش کرے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. اس ہستی کو تلاش تو کریے نا کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. ہم نے کہا پروردگار یہاں تو سارے ہی اپنے آپ کو عالم کتاب کہنے لگ گئے. جس بھی مکتب فکر کے پاس جائیے وہ کہتا ہے ہم سے بڑا کوئی عالم کتاب نہیں. مفتی کہتا ہے میں ہوں، مفسر کہتا ہے میں ہوں، مجتہد کہتا ہے میں ہوں. آپ جس کے پاس جائیے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی صاحب کتاب نہیں ہو سکتا، عالم کتاب نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ویسے نظر نہیں آتے جیسے کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے کتاب کو لا ریب بنایا، بے عیب بنایا. اس کتاب کو ہادی بنایا، رہنما بنایا، اس کتاب کو منزل ہدایت بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار اگر کتاب ہادی ہے تو صاحب کتاب بھی ہادی ہوگا. اگر کتاب رہنما ہے تو صاحب کتاب بھی رہنما ہوگا. یہ صفات ہے نا کتاب کی. اور جب کتاب کی یہ صفات ہے کہ کتاب کو میں نے منزل ہدایت بنایا، منزل قامات بنایا، منزل شرف بنایا، تو جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو نہ ہادی نظر آتے، نہ صاحب شرف نظر آتے، نہ یہ رہنما نظر آتے. یہ تو خود پھٹکے ہوئے ہیں، یہ دوسروں کو رستہ خاک دکھائیں گے. تو پروردگار میری سمجھ میں یہ صاحب کتاب سمجھ میں نہیں آ رہے، لہذا میں ڈھونڈوں. کیسے ڈھونڈوں؟ اس صاحب کتاب کو جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. تو میں ٹکرے مار مار کر مر رہا تھا، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ 13 رجب نے مجھے آواز دی. وہ جو ہے رجب نے مجھے آواز دی، کہاں بھٹک رہے ہو؟ ادھر آؤ، ہم تجھے بتائیں کہ صاحب کتاب کون، عالم کتاب کون. آفتاب عالمتاب اپنی مغربی گاڑیوں میں چھپ چکا تھا. اور سے شب مغربی حجروں سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. سیارے ستارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. ثوابت نگران تھے، قطب اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا کہ پیلے فلک نے سیاروں کی اینک لگا کر یہ سہانا منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک معظمہ، ایک مخدرہ، ایک طاہرہ بی بی خرامہ خرامہ اپنے گھر سے نکلتی ہوئی، رکن یمانی کو چھوڑتی ہوئی، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی. گھبرا تو نہیں گیا؟ درود ہے جی آل بیت محمد. ذاکرین سے قصیدہ سنتے ہیں کبھی؟ ہم سے بھی سن کے دیکھو، کیونکہ سر میں قصیدہ پڑھنا اور ہوتا ہے اور بے سری میں قصیدہ پڑھنا اور ہوتا ہے. لہذا سر میں داد دینے کا انداز اور ہوتا ہے اور بے سری میں داد دینے کا انداز اور ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ذاکر کو داد دینے کا انداز اور ہے، مولوی کو داد دینے کا انداز اور ہے. پہلے تو مولوی کو دیکھیں گے
مولوی کو دیکھ کے ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے نا ماحول. بھئی یہ مولوی آ گیا, چند منٹ یہ خراب کرے گا, سگریٹ بگریٹ پی کے آؤ, ماحول اچھا ہو جائے تو پھر آئے. ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن چلیے آپ کو یہ قصیدہ سنا رہا, آپ سن کے جائیے. اس ہستی کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. آفتاب عالم تھا, اپنی مغربی گھاٹوں میں چھپ چکا تھا, عروج شب مغربی حجروں سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. سیارے ستارے نکل کر کائنات ایمان میں موتی بھر رہے تھے. سراب دگران تھے, خود اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا کہ پیر فلک میں سیاروں کی علم لگا کر یہ سہانا منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کے رہتے شرف سے ایک مؤذنہ, ایک محترہ, ایک طاہرہ بی بی خرامہ خرامہ اپنے گھر سے نکلتی ہوئی رکن جوانی کو چھوتی ہوئی در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی تھی. یہ در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ آنے والا شہر علم کا در ہے, اور در کبھی در میں نہیں لگا کرتا, در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے. بہت شکریہ. یہ جانتی ہے کہ آنے والا شہر نظر, اور ڈر کبھی ڈر میں نہیں لگتا, ڈر ہمیشہ دیوار میں لگتا. اور جیسے دیوار کی قریب آئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی آمنت بنبیک ورسولک. یہ اس کی زوجہ ہے جس کو دنیا کافر کہتی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے اللہم انی آمنت بنبیک ورسولک. خدایا میں تیرے نبیوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں, میں تیرے رسولوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں. آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو مسئلہ. بحق مولود الذی عندی, تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے. سوئلہ علیہ موزلتی, خدایا میری مشکل کو آسان کر. ابھی یہ جملے بی بی کے مکمل نہیں ہوئے کہ دیوار میں تڑتڑاہٹ آنے لگی, تڑتڑاہٹ ہونے لگی, وائبریشن ہونے لگی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا ہو, اور ایک مرتبہ دیوار کعبہ پھٹی. اب نہ جانے یہ منظر کیسا تھا. بی بی کے آپ کو بھئی ہوئی کیا خبر ہوئی تھی کہ دیوار پھٹے گی اور آپ اندر چلی جائیں, اور لاکھوں کا مجمع یہ دیدار کر رہا تھا کہ ایک بی بی آئی اور اس کے لیے دیوار پھٹی, اور بی بی اندر چلی گئی, اور جیسے بی بی اندر گئی دیوار متصل ہو گئی. یہاں بی بی کو یہ نہیں کہنا چاہیے بحق مولود الذی, نہیں کہنا چاہیے. ہاں توجہ جو ہوگا, اتنی ابحاث سے علماء موجود ہیں. یہاں بی بی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے واسطہ اس مولود جو میرے شکم میں تیری امانت. کیوں؟ یہاں بی بی کو کہنا چاہیے تھا بحق جنین الذی, کیونکہ جنین اور مولود میں بڑا فرق ہے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہا ہو, اور مولود اسے کہتے ہیں جس کی ولادت ہو چکی ہو. مولود اسے کہتے ہیں جس کی ولادت ہو چکی ہو, اور جنین اسے کہتے ہیں جو ابھی ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہا ہو. کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہنا یہ چاہتی ہے یہاں جنین نہیں کہا, مولود کا, اور مولود کہہ کر آنے والے ہر مفتی کو یہ خبر دے دی کہ یہ جو میرے شکم میں ہے یہ جنین نہیں ہے, یہ مولود ہے. ولادت اس کی ہو چکی ہے, اب میں امانت لے کر خدا کی بارگاہ میں آئی ہوں.
چاہیے نا. اس کی دلیل سلیمان قندوزی نے شاید اشرا محرم میں اس واقعے کو پڑھ چکا ہوں، پھر بھی آپ کے اذہان کو تازہ کرنے کے لیے اس کی ینابع المقدس میں سلیمان قندوزی نے بڑے دمدراز طریقے سے اس واقعے کو لکھا کہ جب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے علی کو سہلا رہی تھی اور ماں کا اصول تھا رب کے اندر کے بندھنا باندھتی تھی، اور جب علی کے لیے بندھنا باندھا تو جھٹکا دے کے علی نے چھڑا لیا اور کہا اماں میں ہاتھ چھوڑ کے عبادت کرنے آیا ہوں تو باندھ دیتی ہے. ایسا اور ماں کہتی ہے کیا بات ہے، میرا بیٹا تو مظہر العجائب ہے، میرا بیٹا مظہر العجائب ہے. تو ماں سے کلام کیا، 3 دن کہہ گئی ماں سے کلام کیا. کہا وارے اماں خوب جانتی ہیں آپ کہ میں مظہر العجائب، آپ کو وہ واقعہ بھول گیا چاہے زمزم کے کنارے آپ پانی بھرنے کے لیے آئی اور آپ پر شیر نے حملہ کیا. آپ جانتی ہیں کہ آپ کو کس نے بچایا؟ کہا ایک خوبرون اور جوان آیا تھا، مجھے اس نے بچایا تھا. یاد ہوگا اماں آپ نے اسے گولے بند بھی دیا تھا، اپنا گولے بند اتار کر دیا تھا انعام کے طور پر. کہا یاد ہے؟ کہا اجازت دو وہ گولے بند آپ کو دکھاؤں. مولود الذی عندی، واسطہ اس مولود کا جو میرے شکل میں تیری امانت ہے. میری مشکل تو آسان کر دے. ظاہر آسان اس طرح ہوئی کہ دنیا نے نظارہ دیکھا کہ دیوار اور اقامت پھٹے، بی بی اندر چلی گئی. میں نے نتیجہ دے رہے وقت بہت مختصر. بی بی اندر چلی گئی، 3 دن تک اندر رہی، کسی کو خبر نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر والوں کو فکر نہیں ہے. ایک بچی گھر سے چلی جائے تو ہوش ہو جاتے ہیں گھر والوں کے. اور یہ 3 دن سے فاطمہ بنت اسد کہیں باہر ہے، ابو طالب کو فکر ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ میری زوجہ کہاں چلی گئی. اور جو آ کر کے کہتے ہیں آپ کو آپ کی زوجہ کی خبر بھی ہے، تو کہا مجھ سے زیادہ کس کو خبر ہوگی. اور انتہائی اختصار کے ساتھ پیغمبر اسلام 3 دن کے بعد 16 رجب کو آئے خانہ کعبہ کے دروازے. اور عرب کا یہ بڑا اہتمام اور انتظام تھا. خانہ کعبہ کے دیوار کا پھٹنا یہ کیوں تھا؟ یہ ایک سوال ہے. جب لوگ درس کی طرف جا رہے تو پھر سارے در کی طرف جائیں، لیکن نہیں، در بند ہو گیا تھا، تالا لگ گیا تھا، تالا کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. اور بنو ہاشم کا سیزن بھی خراب ہو رہا تھا، اس لیے کہ جو جاتے پیسہ دے کر زیارت کرتے اور پیسے بھی اب ظاہر بند ہو گئے، مشکل ہو گئی. 3 دن سے خانہ کعبہ کا دروازہ بند، تالا لگا ہوا، ٹوٹا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی تیسرے دن اللہ کا نبی آیا، بس سایہ پیغمبر پڑھنے کی دیر تھی کہ تالا ٹوٹ کر زمین پر گرا. اور داخل ہوئے اور کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ نور سے منور، ایک نورانی ماتھے سے ایک بچہ ہے جس کی پیشانی سے نور صاف ہو، اور دروازہ کھولا تو اس کا نور اس قدر برآمد ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں جھجھا رہی تھی. اس قدر عالم. اور باقی انتہائی اختصار کے ساتھ فاطمہ بنت اسد چچی جان 3 دن سے آپ اللہ کی مہمان ہیں، انواع اقسام کے کھانے آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں. اجازت ہو تو کچھ ہم بھی یہاں سے کھا لیں. کہا یہ اللہ نے بھیجا ہے کھانا، آپ بھی کھائیے. 3 دن سے کھانا کھا رہی ہیں جنت کا. اور 3 دن کے علی کو اٹھا کر کے پیغمبر اسلام باہر آ گئے. اور جیسے ہی باہر آ گئے، پیشانی سے جو نور نکل رہا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں کو چدھیا رہا تھا. اور اللہ کے نبی اس بچے کا تعارف اس لیے اس انداز سے کروا رہا تھا کہ بچہ عام نہیں ہے، خاص. ایھا الناس، لوگوں، یہ بچہ عام نہیں ہے، خاص ہے، یہ خاص ہے.
جب خاص کی تعریف ہوگی تو لوگ سوال کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خاص ہے تو اللہ کے نبی جس طرح آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی کوئی نبی ہوگا؟ کہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا مسیح ہے، یہ جانشین ہے، میرے بعد تمہارا رہبر ہوگا، مولا ہوگا، پیشوا ہوگا. لوگ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر بھی صفات نبی جانتے تھے، کمال نبی جانتے تھے، جانشین نبی کی خصوصیات بھی جانتے تھے. کبھی تو سوال کر رہے تھے کہ اگر یہ اتنی خصوصیات رکھتا ہے تو اسے کہیے کچھ سنائے. تو جب کہا سنائے تو مطالبہ سنانے کا تھا، تو اللہ کے نبی نے علی سے کہا یا علی یہ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ان سے کہیے تو ایک سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا کہ قرآن سناؤ.